ہمارے بارے ارشاد فرمایا کہ ہم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، یعنی ہمارے درمیان یہ رشتہ جو ہے وہ خود خلاق عالم جل وعلا نے قائم کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید مضبوط بنایا یہ فرما کے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے حقیر جانتا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے باہمی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے فرمایا مشورہ امانت ہے۔ اگر تمہیں مشورہ دینے کا موقع ملے تو امانت سمجھ کے، پھر فرمایا مجلسیں امانت ہوتی ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے تاکہ ایک معاشرہ وجود میں آ سکے، ایک ایسا معاشرہ جن کا دکھ سکھ سانجھا ہو، ایک ایسا معاشرہ جس کی اہل مغرب جو ہے وہ خواب و خیال میں بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتے تھے جو رسول اللہ علیہ السلام نے بنیاد رکھی، اور اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے یہ معاملہ کہ آپ دیکھیے کہ ہم بھی سنتے ہیں نا، ہم بھی سنتے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا۔ ہم نے بھی قرآن کا یہ حکم سن لیا، ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن لیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ رشتہ ہمارے درمیان بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ ایک وہ لوگ بھی تھے جنہیں زبانی کہہ دیا گیا کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت کا وہ رشتہ کہ دنیا میں پھر اس کی مثال نہیں ملتی کہ ان سب بھائیوں نے پھر اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ انتہا درجے کی محبت، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، اور آگے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا جو اکرام کیا، فرمایا تم بیٹھ کر کھاؤ۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ کچھ جانتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ زمین کی کاشتکاری میں تمہاری معاونت کریں گے، یہ تمہاری معاونت کریں گے، مددگار ہوں گے، تم ان کو پھر حصہ دینا۔ لیکن قربان جائیں، جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، انہوں نے کہا تم لوگ بیٹھو، تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، ہم سارا کچھ کریں گے، زمین میں ہل بھی چلائیں گے، پانی بھی دیں گے، فصل بھی اگائیں گے، پھر آدھا حصہ بھی تمہیں دیں گے۔ اور اس سے بڑی محبت کی مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی یہ قائم کر سکتا ہے کہ ایک صحابی گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جن کا بھائی بنایا گیا، وہ کہنے لگے 2 بیویاں ہیں، جس کو تم پسند کرو میں طلاق دے دیتا ہوں، دونوں میں سے جس کے ساتھ تمہارا جی چاہے نکاح کر لو، عدت گزرنے کے بعد میرا مال بھی آدھا تمہارا، سب کچھ آدھا تمہارا۔ اس قدر محبت۔ ہم نے بھی تو یہ فرمان سنا نا، المسلم اخو المسلم۔ ہم نے بھی تو قرآن کی آیت سنی کہ انما المؤمنون اخوہ، ہم اس کے اوپر کتنا عمل پیرا ہیں، پھر فرق پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں۔ اور ہمیں پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، آج تو ہم جیسے تیسے ہے نا گزار لیں گے، ہماری زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دھوکے باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور یہ اعلان ہو جائے گا کہ یہ فلاں آدمی کی دھوکے بازی ہے۔ پورے میدان محشر میں جب جھنڈا جس کے ساتھ ہوگا وہ علامت ہوگا اس بات کی کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے، یہ بندہ دھوکے باز ہے۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، علامت کے طور پہ علم جھنڈا جو ہوگا وہ لگا دیا جائے گا، یہ بتانے کے لیے پورے اہل محشر کو۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم آج اتنے اپنے لیے حساس ہیں کہ ہمارے بھائی کو بھی ہمارے عیب کا پتہ نہ چلے۔
ہماری غلطیوں کا ہمارے سوا کسی کو بھی پتہ نہ چلے، تو جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہی کسی کے لیے جھنڈا لگا کے اس کو مشہور کر دے، جسے اللہ تعالیٰ جس کے عیب اللہ ظاہر کر دے، تو اللہ پھر ایسے عیبوں کو ظاہر فرمائے گا کہ پورے میدان محشر میں یہ شور مچ جائے گا کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ دھوکہ کر دیتا۔ اب دھوکہ ہر طرح کا دھوکہ، ہر اعتبار سے جو شخص دھوکہ دے رہا ہے وہ اپنے اس معاملے کو دیکھے، سوچے کہ میں آج تو دھوکہ دے لوں گا، لیکن نہ سدا اس نے یہاں رہنا ہے، نہ سدا میں نے یہاں رہنا ہے۔ ہم سب کا مالک تو دیکھ ہی رہا ہے، ہم سب کا مالک تو ہم سے واقف ہے ہی۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے۔ اور قرآن فرما رہا ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے مددگار ہو جاؤ، تقویٰ پر، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ اب اللہ سے یہ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں ایسی اپنی ذات کو ایسا بنا کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب ہم اس چارپائی پہ پڑے ہوں گے نا، تب ہمارے بارے میں جو باتیں ہوں گی نا، فرشتے ہمیں کہیں گے دیکھ ایسا تھا تو، ایسا تھا تو، پھر لوگ باتیں کریں گے، پھر لوگ باتیں کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیسے تھے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو نے قرآن میں ہمارے بارے میں ذکر کیا، جیسا تیرے محبوب کریم علیہ السلام نے ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا، مولا کریم ہمیں ویسا بنا دے، آمین ثم آمین۔